مولاي صل وسلم دائما ابدا على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برج اسد، سٹار لیو، آپ کے سٹار کا صدقہ اور پڑھائی میں نے ویڈیو کے اینڈ میں بتائی ہوئی ہے، وہ لازمی سن لیجئے گا۔ دوسرا کہ میں جو ہوراسکوپ بتاتا ہوں یہ عام لوگوں کے لیے ہے، جن لوگوں پر جادو ٹونے کا مسئلہ ہو ان لوگوں کے حالات یکسر مختلف ہوں گے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں بزنس مین حضرات کی۔ آپ کا بزنس جو ہے وہ اس مہینے کافی اچھا چلے گا، مگر آنے والے وقت میں آپ کو نقصان ہونے کے چانس بہت زیادہ ہیں۔ یہ مہینہ آپ کو اگلے مہینوں کی سپورٹ دینے کے لیے آیا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اس مہینے کے اندر جو ہے اپنے آپ کو بڑے تحمل مزاجی کے ساتھ، کیونکہ آپ کا غصہ، آپ کا سیدھی منہ پر بات کرنا اور سیدھا لوگوں سے یعنی کہ سیدھی بات کرنا آپ کے لیے جو ہے وہ اس مہینے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ آپ کو چاہیے کہ بڑے تحمل کے ساتھ اور خاموشی کے ساتھ یہ مہینہ گزاریں۔ آپ کے کاروبار میں بہت انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اس مہینے کے اندر۔ تو آپ کو اس فائدے کی طرف دھیان دینا چاہیے، لوگوں کے اوپر یا لوگ کس طرح کے ہیں ان کے اوپر آپ کو دھیان نہیں دینا چاہیے۔ اگر آپ اپنے کاروبار کے لیے نیا قرض اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور ملے گا۔ بات کرتے ہیں نوکری پیشہ، تو جو نوکری پیشہ آپ کے لیے بھی یہ مہینہ کافی اچھا ثابت ہوگا۔ آپ کو نئے پروجیکٹ مل سکتے ہیں، پرانے پروجیکٹ جو آپ کے پھنسے ہوئے ہیں وہ آپ کے نکل سکتے ہیں۔ اس کے بعد ترقی ہونے کے چانس اس مہینے کے اندر ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ ٹھیک ہے، آپ دونوں کے لیے، بزنس مین حضرات کے لیے اور نوکری پیشہ حضرات کے لیے، یا وہابوں کا ورد کرنا کافی بہتر رہے گا۔ جو لوگ بے روزگار ہیں، نوکری کی تلاش میں ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی یہ مہینہ اچھا ہے۔ آپ کے لیے بھی یا وہابوں کا یا رزاقوں کا ورد بہت بہتر ہے، تلاش کریں نوکری اپنی، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور ملے گی۔ بیرون ملک سفر کرنے والوں کے لیے یہ مہینہ اچھا ہے، سفر کرنا چاہیے، مگر اگر آپ کا کوئی ایجنٹ ہے آپ کو ویزا لے کر دے کر وہ 2 مہینے یا 3 مہینے کا آپ کو ٹائم دیتا ہے تو آپ کو ہولڈ کر لینا چاہیے، پیسے نہیں دینے چاہیے، کیونکہ آنے والے 2-3 مہینے بیرون ملک سفر کرنے کے لیے مناسب نہیں ہے، جنوری کے بعد کے مہینے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو پیسے اپنے روک لینے چاہیے، فراڈ ہونے کے یا پیسے پھنسنے کے چانس کافی زیادہ ہوں گے آپ کے لیے۔ جو لوگ پاکستان آئے ہوئے ہیں چھٹی انہیں چاہیے جنوری کے اندر واپس چلے جائیں تو زیادہ مناسب رہے گا آپ کے لیے۔ جو لوگ کاروبار کے لیے پاکستان سے باہر ہیں ان کے لیے مہینہ کافی اچھا ثابت ہوگا، مگر آنے والے مہینوں کے اندر آپ کو نقصان ہونے کے چانس ہیں، تو اس لیے اس مہینے کے اندر اپنے پیسوں کو بچانے کی کوشش کریں۔ جن لڑکیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ان کے لیے مہینہ تقریباً درمیانہ سا ہے، ہونے کے چانسز بھی ہیں، نہیں بھی ہیں۔ آپ کے لیے مرد جو لڑکے ہیں ان کے لیے یا رقیبو، اور جو لڑکیاں ہیں ان کے لیے یا مسبب الاسباب کا ورد کرنا کافی بہتر رہے گا۔ جو میری بچیاں بے اولاد ہیں ان کے لیے یہ مہینہ کافی اچھا ثابت ہوگا، انشاءاللہ تعالیٰ اس مہینے آپ حمل کنسیو کریں گی۔ اگر کوئی پرابلم نہیں تو ضرور ہوگا، اگر آپ دوائی کو استعمال کر رہی ہیں تو انشاءاللہ اس مہینے کے اندر اس کا اثر کافی زیادہ ہوگا۔ آپ کے لیے یا مصوروں یا مالکوں کا ورد کافی بہتر رہے گا۔ گھریلو ناچاکی، آپ اس مہینے کافی زیادہ غصے کی حالت میں رہیں گے، گھر کے معاملات کے اندر چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر غصہ کریں گے۔ آپ کو اس مہینے کے اندر تحمل سے گزارا کرنا چاہیے۔ گھر کی ناچاکی آپ کے کاروبار کو نقصان دے گی۔ اگر آپ گھر میں نا اتفاقی ڈالیں گے تو ذہن میں رکھیے گا آپ کے حالات کاروباری لحاظ سے ایک دم الٹ ہو جائیں گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے بڑے تحمل کے ساتھ اپنا وقت گزاریں۔ اگر میری بہن ہے کوئی لیو سٹار والی، تو آپ اگر اس طرح کریں گی تو آپ کے شوہر یا آپ کے بچوں کے کاروبار پر بہت زیادہ اس کا برا اثر پڑے گا۔ تو آپ کو یہ چیز جو ہے نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کے لیے یا ودودوں کا ورد کافی بہتر رہے گا۔ تو بات کرتے ہیں آپ کے صدقے کی اور پڑھائی کی۔ جنوری کا مہینہ پورے سال کی جان ہوتا ہے۔ پچھلے پورے سال کی منحوست جو ہوتی ہے وہ جنوری میں آ کر کنٹینیو ہو جائے تو آپ کا اگلے پورا سال کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ تو جنوری جو ہوتا ہے یہ بہت اہم ہوتا ہے، اس کے اندر اپنے جادو ٹونے کا لازمی علاج کروائیں تاکہ آپ کا آنے والا سال جو ہے وہ آپ کا بہترین ہو۔ جادو ہو گیا، ستاروں کی منحوست ہو گئی،
اس کے بعد نظر بد کا مسئلہ ہو گیا، تو اس کا علاج آپ کو جنوری میں کروا لینا چاہیے۔ جیسے ایک بیماری ہوتی ہے وہ جتنی پرانی ہو اتنا زیادہ نقصان دیتی ہے، تو اسی طرح جادو ٹونا بھی ایک آدمی سے دوسرے آدمی کے اندر جاتا ہے، فیملی کے اندر جاتا ہے، تو اسے لازمی آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ جنوری کے مہینے میں اس کو ختم کروائیں، تاکہ پچھلے سال کی رکاوٹیں وہیں پر ختم ہو جائیں، اگلا سال آپ کے لیے بہت اعلیٰ ثابت ہو، آپ کی گھریلو پریشانیاں، آپ کے معاملات، آپ کے کاروباری معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہوں۔ تو جنوری اور جمادی الثانی کے دونوں مہینوں کو ملا کر جو سب سے بہترین صدقہ اور پڑھائی 12 ستاروں کے لیے بنتی ہے وہ بتانے لگا ہوں۔ یہ پڑھائی مرد اور عورت دونوں کے لیے یہ جو صدقہ ہے، اصل میں ہم اسے سب سے پہلے بات کرتے ہیں صدقے کی، یہ صدقہ نہیں نیاز ہوگی، اور یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے، سیم ایک ہی ہے، دونوں نے یہ کرنا ہے۔ سوموار والے دن، چاروں سوموار جو آئیں گے، اگر تو روزہ رکھا جائے تو سب سے بہترین ہے۔ ہمارے مرد حضرات ذرا روزہ کم رکھتے ہیں، عورتیں میری بہنیں زیادہ رکھتی ہیں، اگر آپ ماحول کو دیکھیں تو روزہ رکھیں سوموار والے دن۔ یہ نفلی روزہ ہوتا ہے، اور یہ آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے، اس لیے سوموار والے دن نفلی روزہ رکھا جاتا ہے۔ تو روزہ رکھیں، اور اس دن کوشش تو کریں کہ اپنے ہاتھ سے کھانا بنائیں۔ اگر مرد حضرات ہیں، انہوں نے روزہ رکھا ہے اور وہ کرتے ہیں، تو وہ بھی کم سے کم اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کوئی پانی میٹھا یا کوئی چائے وغیرہ یا جو دل کرے ایک چیز اپنے ہاتھ سے ضرور بنائیں، اور کسی غریب کو اگر یتیم مل جائے تو سب سے بہتر ہے ایک بہترین کھانا کھلائیں اس دن۔ تو آپ کا جو روزہ ہوگا وہ بھی آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی میں ہوگا، اور جو آپ کھانا کھلائیں گے، کیونکہ یہ صدقہ نہیں، یہ نیاز ہے، یہ بھی آپ آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی میں ہی دیں گے۔ تو جب کسی سے کوئی فائدہ لینا ہو تو اس کے قریبی، اس کے کسی یار، اس کے کسی محبوب کو ہم پکڑتے ہیں، اس سے سفارش کرتے ہیں۔ تو آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی مناؤ، تو پورا سال جو آپ کی زندگی میں آنے والا ہے رب العزت بہت بہترین کر دیتے ہیں، بہت سی خوشیاں ملتی ہیں۔ تو اس کو نیت کے ساتھ کریں، میرا مالک بہت زیادہ کرم کرے گا، یقین مانیں، کسی بابے شابے کی ضرورت نہیں رہتی۔ آپ کے زندگی کے اندر جب رب العزت خود کرم کرے تو کیا اوقات ہے کسی بابے کی، کسی پیر کی۔ لوگوں کے پیچھے بھاگنا کم کریں، اپنے آپ کو خود سدھاریں تو آپ کے لیے زیادہ بہترین رہے گا۔ محتاجی چھوڑیں، جو چیز بتا رہا ہوں اس کو نیت کے ساتھ کریں، تو اللہ کی ذات اتنا کرم کرے گی کہ آپ کی سوچ سے زیادہ۔ اب بات کرتے ہیں پڑھائی کی، تو سب سے پہلے مرد حضرات کے لیے صبح فجر کی نماز کی سنت اور فرض کے درمیان آپ نے یہ پڑھائی کرنی ہے۔ اول آخر درود ابراہیمی 11 بار ہوگا، یا قادرو یا وہابو 221 بار یہ آپ پڑھیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پورا دن بہت اچھا گزرے گا۔ یہ آپ کی جنوری کی پڑھائی ہے۔ اور میری بہنوں اور ماؤں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، آپ فرضوں کے بعد پڑھیں گی، صبح فجر کی نماز کے فرضوں کے بعد اول آخر درود ابراہیمی 11 بار، اس کے بعد آپ پڑھیں گی یا ودودو یا وہابو یا مالک کو 231 بار۔ یہ آپ کی پڑھائی ہوگی۔ جو پڑھائی بتاتا ہوں اگر آپ فجر کے علاوہ بھی لاتعداد پڑھیں تو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے، ویسے فجر کے بعد پڑھیں۔ ایک بات اور بتا دوں کہ جو فجر کے وقت بتائی ہے اس کو فجر کے وقت ہی پڑھنا ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے بعد آپ نہیں پڑھ سکتے۔ یہ ستاروں کی چال ہوتی ہے، پڑھائیوں کا وقت ہوتا ہے، ہر لفظ پڑھائی کا جو ہوتا ہے وہ اس وقت کے مطابق بتایا جاتا ہے، تو اس لیے یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ یہ نہ کریں کہ اکثر مجھے سوال آتے ہیں کہ ہم اس وقت پڑھ سکتے ہیں، تو نہیں پڑھ سکتے۔ اگر اس کے علاوہ آپ دن کے اندر پڑھیں گے تو آپ لاتعداد پڑھیں گے، یعنی تسبیح نہیں پکڑیں گے، باوضو ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ کا نام ہے کسی بھی حالت میں لیا جا سکتا ہے۔ اول آخر درود ابراہیمی نہیں پڑھیں گے، صرف جیسے لفظ میں نے بتایا ہے ویسے آپ ادا کر سکتے ہیں، جیسے یا ودودو یا وہابو یا مالک ہو، بس اس کو آپ اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، اکیلا اکیلا نہیں، ملا کر آپ نے پڑھنا ہے۔ تو آپ یہ پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا، میرا مالک بہت زیادہ کرم کرے گا انشاءاللہ۔ صدقہ دیں، اپنی نیاز دیں، پڑھائی دیں، کریں، انشاءاللہ تعالیٰ
سارا معاملات آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ ایک بہت آپ سے گزارش ہے کہ اگر میں آپ کو کسی بات کا جواب نہ دوں تو مجھے واٹس ایپ پر میسج کر لیا کریں۔ میں چینل کے اوپر مجھے بہت کم ٹائم ملتا ہے آنے کا، تو کمنٹس کا جواب دینے کا ذرا نارمل ٹائم ملتا ہے۔ اگر آپ کمنٹس کریں آپ کو جلدی جواب نہ ملے تو آپ اس کے جواب کے لیے، دعا کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے آپ مجھے واٹس ایپ پر میسج کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔